من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و شفاء صدورنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و محبوبنا و نور عیننا محمدً عبدہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محمد الرسول اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی علی النبی علی النبی یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی علی النبی علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا مظہر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا مظہر اللہ۔ آج مجھے قرآن پاک کی جس آیہ مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ قرآن پاک کی اس آیہ کا میں نے جو مجھے توفیق باری تعالیٰ ملی کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تو میں نے میرے آقا پہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے ایک لفظ کو 3 دفعہ دہرایا، علی النبی۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کا پورا علم تھا ابو جہل کو، معنی کے اعتبار سے اس بات کا پورا علم تھا ابو جہل کو، تسلیم کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے کہا تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جو اس کا تھوڑا سا کہیں شک تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو گیا پتھر لے کر کہ نبی اسے کہتے ہیں جو خبر رکھتا ہو، جو غیب۔ تو میرے آقا نے جب اس کو بتا دیا نا کہ اس پہ تو میری پوری قدرت ہے، جو تیری مٹھی میں ہے اس پہ میری پوری قدرت ہے، اسی کو نہ بلا دوں۔ اب میرے آقا نے اس کو نہیں فرمایا کہ تو نے کیا کہنا ہے،
جس پہ میرے آقا کی توجہ ہو جائے وہ پتھر ہو کے ہر نبی کس کی بات کر رہا ہے؟ خدا کی بات کر رہا ہے. خدا نظر آ رہا ہے؟ اور جب نظر نہیں آ رہا، جو نہیں نظر آ رہا اس کی بات ہو رہی تو وہ تو غیب ہے. تو غیب کی ہر بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب نبی غیب داں ہوا، اس لیے غیب کی بات کر رہا ہے. تو خدا تو سامنے نہیں ہے، خدا غیب ہے. جو غیب کی خبر دے وہ لا غیب ہے، اس پہ شک کرنا گناہ ہے. اب اس پہ شک ہم کر نہیں سکتے، کیوں؟ اس نے بتا دیا خدا ہے. اور خدا کون سا خدا ہے؟ جو ان خداؤں سے ذرا جدا ہے، وہ خدا ہے. یہ لکڑی پتھر کے جو تیرے خدا ہیں، جو تو نے آگ میں بٹھا رکھے ہیں، جو خود جلے جاتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو سورج کی صورت میں خود سارا دن جلتے رہتے ہیں، وہ خدا کیسے ہوتے ہیں؟ اور جو آگ میں رہتے ہیں، سوا ہو جاتے ہیں، وہ خدا کیسے ہوتے ہیں؟ جن کو تو لکڑی میں سمجھتا ہے، جب ہم اس کو آگ لگاتے ہیں تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اور تیرا خدا تو لکڑی کی صورت میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے. یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا خدا ہے؟ وہ خدا ہے جو تجھے نظر نہیں آ سکتا. وہ میرا وہ خدا ہے جو تجھے نظر نہیں آ سکتا، لیکن میرے ذریعے تیرے قلم میں سما سکتا ہے. وہ نظر نہیں آ سکتا، لیکن میرے ذریعے تیرے قلم میں سما سکتا ہے. نظر نہیں آ سکتا. کیسے؟ کہا ایسے. اشارہ فرمایا ایسے جیسے جیسے اوپر خدا ہے. بیٹھ جائیں، بیٹھ طبیعت میں ایسے. جیسے اوپر خدا ہے، درمیان میں مصطفیٰ ہے، اور نیچے ایک مخلوق ہے جس میں جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ فیض حاصل کر رہا ہے، اور جو اس سے نہیں جڑا ہوا وہ مبرہ ہے، وہ دور ہے. جب چاہے یہ فیض لے، جب چاہے یہ فیض دے. یہ اپنی قدرت میں اللہ نے اس کو کامل کر رکھا ہے. یہ ادھر سے جب چاہے لے، جب چاہے دے. اور جو اس سے منحرف ہو جائے وہ کیسا ہے؟ اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو سب لوگ دربار رسالت مآب میں لے جانے کی کوشش کریں. آپ اپنے آپ کو سب لوگ تصورتاً دربار رسالت مآب میں لے جانے کی کوشش کریں تاکہ میں اپنی بات کی طرف آ سکوں. جو میرا ٹاپک ہے میں اس پہ بات کر سکوں. وہ کیا ہے؟ آپ سب اپنے عالم خیال میں اپنے آپ کو کوشش کی آپ نے لے جانے کی. میں کروں کوشش. آنکھیں بند کرو، سارے آنکھیں بند کرو اور تصور کرو کہ روضہ رسول سامنے ہے اور میرے آقا کی ذات جلوہ گر ہے. جب آپ کے اندر یہ تصور ذرا پختہ ہوگا پھر میری بات آگے جاری ہوگی. کون نعرہ لگاتا ہے؟ حق محمد یا حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 ہم وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مصطفیٰ کی گلی میں بک چکے ہیں. تو جو بکتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی خریدتا ضرور ہے. ہمارے خریدار سرکار دو عالم ہیں. ہم ان کی گلی میں بکے ہیں تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا یہاں کیا کام تھا؟ کوئی کسی خطے سے، کوئی کسی خطے سے، کسی ایک کو بھی دعوت نہیں ہے. تو دعوت کس کی طرف سے ہے؟ میری سرکار کی طرف سے دعوت ہے جو گھیرے ہوئے کھینچے ہوئے لاتی ہے میاں. ورنہ بندہ تو انا میں اتنا پختہ ہے کہ وہ سوچتا ہے مجھے کسی نے بلایا نہیں ہے، میں کیوں جاؤں. ہم نے مرکز ہی ایسا بنا دیا، ہم نے جگہ ہی ایسی بنا دی جہاں ہم خود بھی آتے ہیں. ہم نے اندر سے وہ بات نکال دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بلایا نہیں جاتا. جیسے آپ مہمان ویسے میں مہمان، جیسے آپ نوکر خادم ویسے میں نوکر خادم.
ہم آپس میں ہم آہنگی سے ایک دوسرے کے اندر وہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بات خدا چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں سما جائے اور وہ مزین ہو کر خوبصورت ہو کر میرے آقا کی یاد میں ہمہ وقت رہے۔ بک چکا اور ٹانگ باقی ہو، اس کا چہرہ بک چکا اور آنکھیں باقی ہوں، نہ یہ جب بکتا ہے تو پورے کا پورا بکتا ہے۔ دل بھی اس کی گلی میں، دماغ بھی اس کی گلی میں، آنکھیں بھی اس کی گلی میں، سماعتیں بھی اس کی گلی میں، بلاغتیں بھی اسی کی گلی میں، اور شامہ بھی اسی کی گلی میں۔ سونگتا ہے تو دربار کی خوشبو سونگتا ہے۔ جب یہ سانس لیتا ہے تو اس کے سانس جو اسنے ہیں یہ میرے آقا کی گلی سے آنے والی جو ہوا ہے اس سے اندر جاتے ہیں، پھر اس سے باہر آتے ہیں، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے آقا کا روضہ اس جہاں میں ہے، اور ساری ہوا میرے آقا کے روضہ کے گرد گھومتی ہے اور وہاں سے فیض لے کے آتی ہے، اس سے میں سانس لیتا ہوں۔ میرے جینے کا سبب جو سانس ہے وہ میرے آقا کی ہوا ہے۔ تو جب عاشق یہ سوچتا ہے کہ آقا کی ہوا ہے اس سے میں سانس لیتا ہوں، تو پھر اس کے اندر کا خون، اس کی رگوں میں جو چلتا خون ہے، وہ سارے اس کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے زندہ اس ہوا سے رہتے ہیں۔ سانس لو تو بلا اور سانس نہ لو تو بلا، سانس نہ لینے سے بندہ مر جائے گا۔ سانس ان چیزوں کو زندہ رکھتا ہے، اور عاشق کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ساری ہوا میرے آقا کی نگری سے آ رہی ہے اور میں اس سے سانس لیتا ہوں۔ عاشق کی یہ عادت ہے، معمول ہے اس کا۔ آپ کا ہو جائے گا، پہلے نہیں تھا تو آج بات سننے سے ہو جائے گا کہ میں تو سانس ہر وقت وہی لیتا ہوں، میں تو وہ دوسری سانس بھی نہیں لیتا۔ اب دوسروں کا بھی ذکر میں کروں گا، میرے دل میں آج کچھ بات ہے۔ جسم وہ ہے جو تتبع مصطفیٰ میں رہے، آنکھیں بھی، کان بھی، ناک بھی، بلاغت بھی، فکر بھی، ذکر بھی بک جو چکا ہے۔ اب جس کا ہو گیا اب ترانے تو اسی کے گائے گا نا، نغمگانے تو اسی کے ہوں گے، بات تو اسی کی ہوگی۔ تو جو بھی کرے گا اس میں مصطفیٰ تیرے ساتھ لگا دوں گا، جو بھی تو کرے گا۔ تو جب مصطفیٰ ساتھ ہوں گے خدا ساتھ ہوگا۔ جب میں آپ کو خدا اور مصطفیٰ سے جدا ہونے ہی نہیں دینا چاہتا، کیا آپ کا دل ہے کہ ہم دور ہو جائیں؟ ہمہ وقت ہم نے اپنے آپ کو مالک کے ساتھ رکھنا ہے۔ کیسے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں، تصور کرو میرے آقا مجمع مخلوقات میں ہے، میرے آقا تشریف فرمائے تو آقا فرما رہے ہیں قول الناس لا الہ الا اللہ۔ آقا فرما رہے ہیں اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تھوڑا دل نہیں کیتا؟ سارے بلا ایک باری، کوئی بندہ نہ روے۔ میرے حبیب ہم نے آپ کے کہنے پر وحدہ اولا شریک کو واحد مان لیا۔ ہم نے کہا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو کسی سے نہیں ہوا، تیرے سے کوئی نہیں ہوا سوائے پردے میں کچھ کہہ گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب تیرے سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تو کسی سے پیدا نہیں ہوا، تو وہ واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، ہم نے تجھے اسی طرح مانا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ اب سامنے بیٹھنے والوں میں سے کتنی قسم کے لوگ تھے؟ اب یہ مکہ کی بات ہے، دوست آ رہے ہیں اکھاں چکھاں پا کے گلاں کر رہے ہیں تے وہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب کتنے لوگوں نے پڑھا، کتنے لوگوں نے نہیں پڑھا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا ان میں ایک ابو جہل بھی ہے، ابو جہل اینڈ سنز، جتنے ان دے پتر آج تک آ رہے ہیں وہ سارے بیچ رہے۔ ابو لہب اینڈ سنز، یہ جو فیکٹریاں ہیں، یہ جو بندے پیدا کر رہی ہیں، یہ جو بیبیاں بندے مل مل کے وچو بندے پیدا کر رہے ہیں، سارے وہ بندے نے جنہاں نے ادو بھی نہیں منیا، آج بھی نہیں منیا۔ یہ یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے
کوئی بندہ بدگمانی نہ لے لے، یہ تو عاشقوں کی جماعت ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کے بندے ہیں، یہ تو اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے جو اللہ نے اکٹھی کی اپنی محبوب کی محفل میں۔ اس میں کون ایسا آ سکتا ہے؟ یہود و نصرانی جتنے بھی تھے سارے بد عقیدہ لوگ، جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں تسلیم کیا۔ میرے آقا نے کوئی ذات منوانے کی بات کی بھی ہے، وہ اس کی بات کی ہے جس نے بات کے لیے اپنا محبوب پیدا فرمایا، اس کی بات کہ ابھی آپ صرف اتنا مانو لا الہ الا اللہ، تم مجھے نہ مانو، بالکل بھی نہ مانو، اس کو تو مانو نا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کو تو مانو۔ اب کتنوں نے مانا، کتنوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے عزا کو ماننا ہے، ہمارا خدا اور ہے، ہم نے لات کو ماننا ہے، ہم نے منات کو ماننا ہے، ہم نے ان کو ماننا ہے، ہم نے ید کو ماننا ہے، ہم نے بدھ کو ماننا ہے، ہم نے تجھے نہیں ماننا۔ یہ سارے انکاری ہو گئے۔ جو لوگ یہ باہر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ خدا کا حقیقت میں پتہ ہی مصطفیٰ کو ہے، اس لیے کوئی بندہ کہیں چھپ کے کسی خدا کو مان رہا ہو تو خدا کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، گمراہی میں کسی خدا کو مان رہا ہے۔ خدا کا پتہ ہی صرف ایک ذات کو ہے، خدا کی ذات تو کسی پہ کھلی نہیں۔ جب کسی کے اوپر کھلی نہیں تو کوئی بندہ علیحدہ کہیں بنا کے خدا مان رہا ہو، کوئی مٹی دا مادو بنا کے انہوں خدا مننی جاوے، کوئی لکڑ دا بنا کے خدا مننی جاوے، کوئی پتھر دا بنا کے خدا مننی جاوے، تو کیا اسی انہوں مان لیا بھی انہیں خدا مان لیا؟ ہرگز نہیں۔ خدا صرف ایک ہی ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا، وہی خدا۔ اب انہوں نے نہیں مانا، عتبہ نے نہیں مانا، شیبہ نے نہیں مانا۔ یہ جو لوگ ہیں خدا کو نہ ماننے والے، ان کی ایک علیحدہ جماعت ہے۔ اب جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کی ایک علیحدہ جماعت ہے۔ ان کی جماعت کون سی ہے؟ جن کو میرے آقا نے فرمایا یہ صدیقین ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ہی سچے لوگ ہیں۔ جنہوں نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، یار جنہوں نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، یار ایک دفعہ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ، جنہوں نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ، اب ان کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ گواہ ہیں، یہ شاہد ہیں، یہ گواہ ہیں، یہ ہاتھ کھڑے کر کے گواہی دیتے ہیں، یہ میرے وہ لوگ ہیں، یہ شاہد ہیں۔ اللہ مالک فرما رہا ہے یہ صالحین ہیں، یہی وہ نیک بندے ہیں جن کے میں سے آنے والے وقت میں اولیاء ہیں، انہی میں سے پچھلے وقت میں اولیاء تھے۔ آپ خضر علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نبی تھے؟ نہیں، آنکھوں نے یار میری مجلس سے سارے نو آگنا چاہتا ہے نہیں تے پتہ لگے بھی ہاں پڑھیا لکھیا لوگاں دی جماعت ہے، کوئی ایویں نہ سمجھے کہ میں لوگ بیٹھے ہوئے اینیاں نشستہ ہو گئی ہیں، اینیاں باتاں ہو گئی ہیں، اینی بھی تو یاد رکھو تو میں تو دونوں عالمان دی ایک جماعت آگا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ باتیں نہیں ہیں عام بندے کے پاس۔ تو جو پچھلے زمانے میں جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں وہ نبی ہے تو ولی ہے نا، تو جو خضر علیہ السلام ہیں وہ نبی ہیں نہیں ولی ہیں، تو پچھلے زمانوں میں بھی جتنے ولی گزرے وہ سارے صالحین ہیں، اور اگلے زمانوں میں جتنے ولی آئیں گے وہ صالحین ہوں گے، تو صالحین کی ایک جماعت ہے۔ اب ولایت کے درجے میں کوئی کہاں ہے یہ اور بات ہے، ولی پھر بھی ہے، ولایت کے درجے میں کوئی کہاں ہے یہ اور بات ہے، لیکن ولی پھر بھی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہو میں آپ کا دوست ہوں، کتنا دوست ہے، یہ اس کے اندر کی بات ہے، دوست تو ہے نا، تو دوست کون ہوتا ہے؟ جو ولی ہوتا ہے، تو ولی دوست ہوتا ہے، تو آپ میں سے کون بندہ ہے جو دوست نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے حبیب کا دوست نہیں ہے یا بننا نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ اس پوری محفل میں ایک بھی بندہ ہے؟ جب اس پوری محفل میں ایک بھی بندہ نہیں تو ولی کی تعریف کیا ہے؟ ولی اسے کہتے ہیں جو دوست ہو، پھر جتنا دوست ہو وہ اس کے درجے ہیں، اس کے دل میں
یہ بات بیٹھ جائے کہ میں دوستی اختیار کرنا چاہتا ہوں، وہ اگر اس کا ذکر نہ کر سکے دوست پھر بھی ہے۔ جب وہ گھر سے چلا ہے یہ ارادہ کر کے کہ آقا کی محفل میں جا رہا ہوں، جو اس کا یہ ارادہ ہے اس کا ترجمہ کہیں سے کروا لو، جس سے مرضی کروا لو، یہ دوستی کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کے اندر دوستی ابھری اور وہ گھر سے چل پڑا۔ جب دوستی ابھری اور گھر سے چل پڑا تو ولایت کا ایک درجہ اس کو حاصل ہو چکا ہے۔ تو جس کو ولایت کا ایک درجہ حاصل ہو چکا ہے، میرے آقا کی محبت سینے میں آنے کی وجہ سے اب اس کو فروغ دینا، اس کو ترقی دینا، اس کو اوپر لے جانا، یہ اس کی کوشش ہے۔ جتنی کوشش کرے گا اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر چلا جائے گا۔ اب میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ جو ایک جماعت ہے جس کو ہم نجم کہتے ہیں، جس کو ہم ستارے کہتے ہیں، یہ میری جماعت ہے، وہ ہے جو میرے ستارے ہیں۔ ان کو آقا ستاروں سے تشبیہ فرماتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں۔ اور ستارے کہاں ہیں؟ یہ وہاں ہیں جہاں سے روشنی کر کے رستہ بتاتے ہیں۔ کاش سمجھ آئے آپ کو میری بات کی، کاش سمجھ آئے۔ میرا سر پھٹنے کو جاتا ہے جب سمجھ نہیں آتی آپ کو کہ میں اس کو کتنا سادہ کروں۔ یہ ستارے وہ ہیں جو سمندر میں رات کے وقت تم چلے جاؤ اور اوپر دیکھو تو پورب پچھم میں آپ کو نظر آئیں، آپ کو مشرق مغرب شمال جنوب میں چار چمکتے ہوئے نظر آئیں، جن کی تشبیہات آپ دے رہے ہیں ابوبکر صدیق سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، کہ یہ میرے وہ ستارے ہیں جہاں آپ کو نظر آئیں گے وہیں سے نیویگیشن بن جائے گی، وہیں سے آپ کو رستہ دیں گے، اور وہ نیویگیشن آپ کے دماغ میں آ جائے گی۔ جب آپ کی محبت ان سے بڑھے گی تو نیویگیشن آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، آپ جدھر جانا چاہو گے ادھر پھرتے چلے جاؤ گے، گاڑی آپ کے نیچے ہوگی۔ گاڑی کون سی ہوگی؟ اہل بیت کی کشتی۔ اہل بیت کی کشتی میں تم بیٹھ جاؤ گے اپنے ایمان و محبت سے، یقین کامل سے۔ اہل بیت کی کشتی میں تم بیٹھ جاؤ گے اور پھر تمہاری نگاہ ہوگی نیویگیشن پہ۔ جب تمہاری نگاہ میرے صحابہ پہ ہوگی، رستہ تمہیں وہ بتائیں گے اور کشتی ان کی ہوگی، منزل پہ کوئی جانے سے آپ کو روک ہی نہیں سکے۔ منزل پہ جانے پہ کوئی آدمی آپ کو روک ہی نہیں سکے گا۔ صرف ایک ہی صورت میں نقصان پیدا ہو سکتا ہے کہ تم کشتی سے اب اگر اپنا پاؤں نیچے اتارو تو نیچے پانی ہے، نیچے اترتے ہی غرق ہو جاؤ گے تم۔ تمہیں اس کشتی میں رہنا ہے جو میری آل ہے، اور ان ستاروں سے مدد لے کے تم نے منزل تک پہنچا۔ تو آپ نے میرے آقا کے عین فرمان کے مطابق میرے آقا کے صحابہ سے کامل محبت کرنی ہے، کامل یقین سے محبت کرنی ہے، ان سے راہ لینی ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ ہاں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو جیسے میرے آقا کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے آپ نے ان کی آل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آج ہم آقا کو نہیں مل سکتے، نہیں تلاش کر سکتے، تو آقا نے ایک رستہ بتا دیا۔ کچھ وقت گزرے گا، اس وقت کے بعد کچھ وقت گزرے گا، 100 سال 120 سال، تو آپ کو صحابہ نظر نہیں آئیں گے پر اہل بیت نظر آئیں گے۔ رہتی دنیا تک اہل بیت آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ میری وہ کشتی ہے جس میں آپ بیٹھ کر جب بھی آپ نکلو گے تو منزل تجھے نظر آ جائے گی۔ صحابہ کی زندگی سے فیض پا لینا، ان کے ادب اور احترام اور جس طرح میرے ساتھ گزری اس سے فیض پا لینا، اور اس کشتی میں بیٹھ کر منزل تک چلے گا۔ کچھ لوگوں نے میرے آقا کی اس نشست میں، کچھ لوگوں نے میرے آقا کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ نے سورہ الروم کی آیت نمبر 52 ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 52 ہے، فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَ۔ میرے محبوب ذرا بھی غم نہیں کرنا، یہ وہ لوگ ہیں۔ کیسے میں بتاؤں، کیسے میں اس کی وضاحت کروں؟ میرا دل کرتا تھوڑا سا پیچھے جاؤں پھر میں اس کی وضاحت کروں، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کے جسم اور آپ کی حیت اور آپ کی حالت اور آپ کتنا ٹائم لے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ میری تو طبیعت ہی بہت تھوڑا سا آگے نکل جاتی ہے،
اب مجھے کوئی فکر نہیں رہتا کیا ہے اور کیا نہیں. اور کچھ لوگوں پہ محفل بھاری پڑتی ہے. میری ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے بھارا پن کو کہیں اور چھوڑیں. ہماری محفل ایسی محفل نہیں ہے جس میں آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ میرے پہ جو تغیرات جو اثرات آ رہے ہیں یہ اثرات نہیں آنے چاہیے. یہ یبوست ہے, یہ تنگ دلی ہے, یہ دل پہ لگے ہوئے اس زنک کے تالے ہیں جو آپ کے اوپر بات کا بوجھ ثابت کرتے ہیں. ورنہ یہ بات بھی بوجھ ہو سکتی ہے, یہ بات تو کبھی بھی بوجھ نہیں ہو سکتی. یہ تو میں بات کرتا کرتا تھک جاؤں, آپ کو سنتے سنتے تو نہیں تھکنا چاہیے. میں تو بول رہا ہوں نا, میں تو حقیقت میں کوئی کنز کو رول رہا ہوں, کوئی خزانہ ہے جس کے میں پردے آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. لیکن آپ کے اندر اگر تنگی آئے تو آپ اپنا احتساب خود کریں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. میرے آقا کولا مالک فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ذرا بھی فکر نہ کریں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب بتاؤ, ہم نے خدا سے پوچھنا ہے اور خدا کی بات زیادہ مستند ہے یا کسی عاقل دانش بالغ کی بات زیادہ مستند ہے؟ خدا کی بات. بندے کو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے. بندہ زیادہ جانتا ہے یا خدا زیادہ جانتا ہے اس کے بارے میں؟ خدا زیادہ جانتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب فکر نہ کرو, میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کون سے لوگ ہیں. یہ تو مردہ ہیں. خدا فرما رہا ہے لا تسمع الموت, یہ وہ ہیں جو مرے ہوئے لوگ ہیں. جو سنے وہ زندہ ہوتا ہے. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, وہ کہے گا جس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, اس کی ٹپ ٹپ ہو رہی ہے, اس کا دل چل رہا ہے, یہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. خدا کہہ رہا ہے نہیں, مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے. اب ہم ڈاکٹر کی بات کو مانیں یا خدا کی بات کو مانیں؟ خدا کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے. کیوں مردہ ہے؟ خدا نے سسٹم اپنے لیے بنایا ہے. یہ کائنات کا سسٹم خدا نے اپنے لیے بنایا ہے. خدا کی اپنی ضرورت ہے, خدا کا اپنا ایک سسٹم ہے. کیوں بنایا, کیسے بنایا, یہ لمبی بات ہے, ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. اس پہ ٹچ میں نے دیے ہیں پہلے آپ کو. خدا نے یہ کائنات کیوں بنائی, اس کی مرضی ہے. کس لیے بنائی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے وہ زندہ ہے. آپ سمجھتے ہیں جو سنتا ہے وہ زندہ ہے. آپ سمجھتے ہیں جو دیکھتا ہے وہ زندہ ہے. تو اس کی تمثیلات اگر میں کروں, ذکر تو بہت لمبی ہیں. میں نے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا لکھا ہے کہ جو آئینہ دیکھتا ہے آپ کے کیمرے کی آنکھ کا, وہ دیکھ نہیں رہا. بتاؤ نا یار, دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے نا, تو وہ زندہ ہے یار؟ نہیں ہے زندہ. یار انی گالتے خود کر دے جاؤ. بے کیمرہ زندہ ہے, اس میں زندگی ہے؟ اور نہیں ہے زندگی اس میں, وہ کیمرہ ہے. اور خدا را کیمرہ ہے, زندہ نہیں ہے. اگر تم کہو دیکھنے والی چیز زندہ ہوتی تو میں نے ثابت کر دیا کیمرہ مرا ہوا ہے, زندہ نہیں ہے. اور جو سنتا ہے, اگر وہ سننے کی وجہ سے زندہ ہے تو آپ اپنے موبائل پہ وہ ریکارڈر لگا دے, وہ بھی سننے لگ جائے گا, پھر آپ کو سنانے بھی لگ جائے گا. زندہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب سننے کا تعلق زندگی سے نہیں ہے. اس کا مطلب دیکھنے کا تعلق زندگی سے نہیں ہے. اس کا مطلب بولنے کا تعلق زندگی سے نہیں ہے. زندگی کا تعلق ہے جس کو خدا کا ہے زندہ ہے وہ زندہ ہے, اور جس کو خدا کا ہے مردہ ہے وہ مردہ ہے. اللہ مالک کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا, ان کے بارے میں تم نے کہنا بھی نہیں, ان کے بارے میں تو نے کہنا بھی نہیں ہے, گمان بھی نہیں کرنا. حضور گمان کرنا گناہ ہے, اور دل میں سوچنا تو گناہ نہیں ہے نا. کسی قانون میں ایسا نہیں ہے کہ تم دل میں کوئی بات سوچو اور وہ گناہ ہو. دل میں تم سوچو, جب تک تم عمل نہ کرو وہ گناہ نہیں ہوتی. یہ دستور زمانہ ہے کہ جب تک تم کوئی بھی بات سوچ لو, جب تک تم عمل نہ کرو وہ نیکی نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتی. نیکی ہو سکتی ہے, گناہ نہیں ہو سکتی. تو جب ہم کوئی بات سوچ سکتے ہیں تو اللہ مالک کیوں کہہ رہا ہے کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا؟ اللہ مالک کہہ رہا ہے کہ سوچنا بھی گناہ ہے. خبردار, ان کے بارے میں تو نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ مر چکے ہیں, یہ لوگ زندہ ہیں. جن تک
میرے محبوب جن لوگوں تک تیری بات اثر کر رہی ہے صرف یہی زندہ ہے، اور جن لوگوں پر تیری بات اثر نہیں کر رہی تو نے ذرا فکر ہی نہیں کرنا، یہ مردہ ہے۔ پھر تو جہاد کا حکم ملا، ان کو چاہے کاٹ دو، یہ مردہ ہیں، ان کو چاہے کاٹ دو، کوئی ان کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی تعزیر نہیں ہے ایسی کہ ان کو کیوں کاٹ دیا گیا، کیونکہ یہ حرام ہے، یہ بک بھی نہیں سکتے۔ یہ تیرے ہو جائیں تو میری گلی میں بکے ہوئے ہیں، میرے محبوب یہ اگر تیرے ہو جائیں تو میری گلی میں بکے ہوئے ہیں، ان کے مال، ان کی جان، ان کی عزت، ان کا سب کچھ میں نے خرید لیا ہے، میری گلی میں بک چکے ہیں، اور اگر تیری گلی میں یہ نہیں بکے ہوئے تو یہ سارے کاٹ دینے کے قابل ہیں۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ اموات، ان کے خلاف جہاد کرو، ان کو کاٹ کے رکھ۔ تو زندگی میں زندہ رہنے کے قابل کون سے لوگ ہیں؟ جو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، میرے آقا کا حکم مانتے ہیں، میرے آقا کی تتبع اختیار کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ لوگ زندہ ہی نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ان کو مردہ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، آ رہی آپ؟ اللہ مالک کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں میرے محبوب آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، سمجھنا بھی نہیں ہے، اپنے خیال میں سمجھنا بھی نہیں ہے۔ میرا ٹاپک تھوڑا سا ایسے ہو رہا ہے، ہو جائے۔ جنگ احد میں جنگ ہو رہی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں، شہید ہونے کے فوراً بعد، وہ جو ایک قطرہ گرنے سے پہلے، شہید ہونے کے فوراً بعد وہ اللہ کے عرش کے نیچے طلائی قندیلیں، سونے کی قندیلوں کے نیچے ان کی روشنی میں سبز رنگ کے قالب میں، سبز رنگ کے لباس میں پرندوں کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، کبھی وہاں جا کے پھل کھاتے ہیں، کبھی وہاں جا کے پھل کھاتے ہیں۔ کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، اور کبھی وہاں جاتے ہیں، اور پھر خدا کے دربار میں خواہش کرتے ہیں کہ میرے اللہ، ہمارا یہ دل ہے کہ ان تک اطلاع پہنچائی جائے جو ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں، جو جنگ احد میں ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ثابت ہوا کہ یہ ابھی لڑتے ہوئے ادھر گئے ہیں اور جسم ادھر پڑے ہیں، جسم جنگ میں پڑے ہیں، ابھی ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ان کو سبز قالب میں عرش کے نیچے جنت میں لباس قالب سبز رنگ کا دے کے اڑایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی مستیاں کرو، تم اپنی موجیں کرو، اور ان کے دل میں یہ بات ابھر رہی ہے۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر بات ابھر رہی ہے کہ ہمارا دل ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ اطلاع پہنچا دی جائے ہم کتنے مزے میں ہیں جنت میں، ہم کتنے مزے میں ہیں جنت میں، ان کو اطلاع کر دی جائے کہ کہیں بدگمانی میں جنگ نہ چھوڑ دیں، کہیں بیٹھ نہ جائیں، کہیں جنگ نہ چھوڑ دیں اور بیٹھ نہ جائیں۔ تو اللہ مالک کہتا ہے یہ خبر ہم ابھی پہنچا دیتے ہیں، جبریل کو فوراً حکم ہوا جاؤ ابھی میرے محبوب کو جا کے بتاؤ کہ ان کے ساتھی جو ابھی قتل ہوئے ہیں خدا کی راہ میں، جو خدا کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، وہ اس وقت جنت میں کیا کر رہے ہیں، ان کی طرف سے جا کے ان کو پیغام دو، اور میرے آقا چلتی ہوئی جنگ میں ان کو یہ پیغام سنا دے کہ آپ کے ساتھی کیسے گئے۔ جب انسان کا اس مادہ پرستی سے مائنڈ ہٹ جائے اور اللہ کی اس قربت میں بندہ آ جائے تو پھر بندے کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے زندگی میں موت کا۔ وہ زندگی میں موت کا خوف ختم کر کے پھر اس طرح جی رہا ہوتا ہے کہ ابھی آنکھ بند ہوگی، ابھی نظارہ ہوگا، ابھی جنت میں جائیں گے۔ تو جب بندہ اس طرح زندگی گزارتا ہے تو خوبصورت ترین زندگی ہوتی ہے۔ حضرت عباس اس کے راوی ہیں، جو میدان احد میں ہوا، جو میرے آقا نے فرمایا، اس کے راوی حضرت عباس ہیں۔ عباس کہتے ہیں کہ ہم نے پھر آقا سے یہ سنا، آقا نے فرمایا کہ آپ کے ساتھی اس طرح اس طرح اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ خبر کون دے سکتا ہے جی؟ النبی النبی النبی، یہ قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کون خبر دے سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں
طہارت نہیں کیا کرتا تھا، یہ آدمی اپنی زندگی میں طہارت نہیں کیا کرتا تھا، بندہ کدو دا مر گیا ہوا ہے، نہ میرے آقا دی ظاہری نبوت آئی اس وقت تک، نہ میرے آقا ظاہری طور پہ مطلب اس دنیا میں نظر کسی کو ہے، آقا کب کی خبر بتا رہے ہیں؟ نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی خبریں دے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی دیر پہلے اپنے جسم پہ اپنے پیشاب کے قطرے گرنے پر خیال نہیں کرتا تھا، یہ اپنی صفائی نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے، اور یہ چغل خور تھا، اس وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے، اور اس عذاب کی وجہ سے یہ پکڑا ہوا ہے۔ چلو پکڑو وہاں سے 2 ٹہنیاں اور اس کی قبر پہ رکھو، ہم جا رہے ہیں، عذاب تو ختم ہو چکا ہے، پر یہ ٹہنیاں رہنے کی وجہ سے یہ استراحت میں ہوں گے، یہ مزے میں ہوں گے، ان پہ عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں عذاب ہوگا جی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹہنیاں رکھنے سے کیوں نہیں عذاب ہوگا جی؟ یہ تسبیح کرتی ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، یہ سبز ہیں، یہ تسبیح کرتی ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں، اور جو تیرے سے پھرے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں۔ یہ سبز پتے، یہ ٹہنیاں، یہ گلاب کے پھول، یہ زندہ ہیں، یہ ہمارے پہ چڑھانے کے لیے بندہ آ گیا، کیا سمجھ کے؟ یہ کیا سمجھ کے آیا؟ زندہ سمجھ کے، زندہ سمجھ کے آیا نا چڑھانے کے لیے، اور پھول زندہ سمجھ کے چڑھائے جاتے نہیں ہیں، زندہ پہ ہی چڑھائے جاتے ہیں۔ مردہ پہ پھول کون چڑھاتا ہے؟ پھول زندہ پہ چڑھائے جاتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے نکل گیا ہوں، آپ پہ بوجھ تو نہیں آ رہا طبیعت پہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوچنے پر پابندی ہے کہ اس کا واضح مطلب ہے کہ سوچنے کے بعد بندہ عمل میں داخل ہوتا ہے۔ کیسی بات ہے، کیسی بریک بات ہے، کیسی لطیف بات ہے کہ بندہ سوچنے کے بعد عمل میں داخل ہوتا ہے۔ برا سوچنے سے برا عمل، اچھا سوچنے سے اچھا عمل۔ تو اللہ مالک کیا کر رہا ہے؟ اللہ مالک اپنے حبیب کی امت پہ خاص عنایت فرما رہا ہے کہ سوچنے پہ پابندی ہے۔ کیا سوچنے پہ پابندی؟ کچھ بھی برا سوچنے پہ پابندی ہے کہ تم نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں، اور جتنا میں جانتا ہوں اتنا میں ہی سوچ سکتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم پہ پابندی لگا دی ہے۔ دنیا میں کوئی قانون نہیں جو سوچنے پر پابندی لگائے، کیونکہ سوچ ان کو دکھتی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کتنی خاص بات ہے۔ سوچ ضرور بندے کو دکھتی نہیں ہے، اس لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگ سکتی کہ اس بندے نے یہ گل سوچی انہوں 3 مہینے واسطے جیل بھیج دی۔ کیوں؟ بندے نو تے دستا نہیں کہ نے کی سوچا ہے، تو اس تے پابندی کی لگاوے گا، تو اس بارے قانون کی بناوے گا؟ قانون کون بناوے گا؟ وہ جڑا ویکھ رہا ہے، جڑا سوچاں نو ویکھ رہا ہے، جڑا سوچاں نو سن رہا ہے۔ اب میں نے آپ کا معاملہ تھوڑا سا کھولنے کے لیے ایک مثال دینی ہے۔ جس کو دکھائی دیتا ہے وہ قانون بناتا ہے، اور جس کو سننا سوچنا نہیں دکھائی دیتا وہ قانون نہیں بنا سکتا۔ میں ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ابھی نماز کے بعد میں راجہ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ راجہ صاحب جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں کہ نہیں؟ وہ سنتے ہیں سرکار، کس نے کہا ہے نہیں؟ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہم سن بھی رہے ہیں۔ کس سے سن رہے ہیں؟ یہ کان تو بند ہیں، یہ تو سنتے ہیں جو زبان سے بولا جائے، اور جو دل سے بولا جائے دل کے کان سنتے ہیں۔ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو قانون کی آپ نے بات کی اس بات میں فرق ہے، میں نے فرق نکالنے کے لیے یہ بات کی ہے۔ جو بات آپ دل میں سوچتے ہیں وہ آپ دل میں سنتے ہیں، اور جو آپ تصورتاً دیکھتے ہیں، جو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کی یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی، تو کون سی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے؟ وہ آپ کے دل کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور جب دل کو اللہ نے ایسا بنا دیا ہے جس میں ایک سننے والے کان بھی لگا رکھے ہیں اللہ نے، اور ایک بولنے والی زبان بھی لگا رکھی ہے، اور ایک دیکھنے والی آنکھ بھی لگا رکھی ہے، یہ تیرے دل کے اوپر وہ نظر تو نہیں آتی؟ میں نے ایک حوالہ دے کے بس بات بند کر دوں۔
وہ تیرے دل کے اوپر نظر تو نہیں آتی, کسی کا دل نکال کے دیکھ لو, دل کے اوپر کوئی آنکھ بنی ہوتی ہے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کے گواہ ہیں کہ نہیں؟ دل دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے اور آپ اس کے گواہ ہیں. دل کا آپ ایک لوتھڑا نکالیں گوشت کا, اس کو آپ دیکھیں, آپ کو 100 دوربینیں لگا لیں, آپ کو ایک بھی کان نہیں نظر آئے گا, اور آپ 100 اس پہ دوربینیں لگا لیں, آپ کو ایک بھی آنکھ نہیں نظر آئے گی, اور وہ پھڑکتا ہوا نظر آئے گا, آپ کو بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. زندہ ہونے کے باوجود پھڑک رہا ہوگا اور بولتا نہیں نظر آئے گا, آپ کے اندر موجود ہے, اور آپ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. میں تو خاموش ہوں, آپ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا دل سنتا بھی ہے, ہمارا دل دیکھتا بھی ہے, ہمارا دل بولتا بھی ہے. جب آپ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں تو بتاؤ میرے اللہ کی کتنی کھلی دلیل ہے کہ اللہ مالک کہہ رہا ہے کہ جتنا میں زیادہ بہتر جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. میں کہہ رہا ہوں یہ مردہ ہے. اللہ مالک کہتا ہے جو میرے محبوب سے پھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے مردہ ہیں, اور جو میرے محبوب کے ساتھ جڑے ہوئے سارے کے سارے زندہ ہیں. تو یہ زندہ کی محفل ہے, یہ مردہ ایک بھی نہیں ہے ان میں سے. اور یہ کون سے لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں ولایت کے منصب پہ ہیں؟ درجہ کون سا ہے؟ یہ اپنی اپنی منزل ہے, اپنی اپنی کوشش. وہ ایک پتھر ہے نا خانہ کعبہ کی جو وکھی میں لگا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا میرے آقا نے کہ اس کو آنکھیں لگی ہوئی ہیں, اس کے پاس زبان ہے, یہ بولے گا آپ کی گواہی دے گا, اس کے ساتھ کان ہیں. تو میں نے جب اس کو دیکھا نا کہ مجھے دکھنے والے تو اس کو کان نہیں لگے ہوئے, مجھے دکھنے والے تو اس کو کان نہیں لگے ہوئے, اور جس آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو وہ بند ہو جاتی ہے. وہ نازکو نازنین آنکھ بھی اس کو نہیں لگی ہوئی کہ جس کے اندر کچھ پڑ جائے تو بند ہو جائے گی. یہ پورا کا پورا آنکھ ہے, اور یہ پورے کا پورا کان ہے, اور یہ پورے کی پوری زبان ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. جب میرے آقا کے فرمان سے میں نے جب اس کو تلاش کیا کہ کیسے مانوں, تو میرے اوپر میرے اللہ مالک نے فرمایا کہ جو میری طرف ہو جاتے ہیں پھر میں ان کے اوپر علم لدنی کھول دیتا ہوں. آج بات ہو رہی تھی مسجد میں کہ میں ان کو علم لدنی عطا کرتا ہوں, میں اس کو بروق الہی عطا کرتا ہوں, میں اس کو اپنی طرف سے الہام کرتا ہوں, پھر میں اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں کہ کیسے میرے اللہ نے سچ کہا ہے. تو میں نے جب حجر اسود کو دیکھا نا جا کے پورا قریب سے کہ اس کے اندر تو نہ کوئی کان ہے, نہ کوئی آنکھ ہے, نہ کوئی زبان ہے, یہ کیسے میری گواہی دے گا, یہ کیسے مجھے دیکھ رہا ہے, یہ کیسے مجھے سن رہا ہے. تو پھر آگے سے جواب ہوا تیرے اندر ایک قلب کا ٹکڑا بھی تو ہے نا, وہ بھی تو نہ سن رہا ہے, نہ بول رہا ہے, نہ سوچ رہا ہے, نہ اس کے اندر کوئی آواز آ رہی, پر تو خود ہی اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں اس کو کان بھی ہیں, یہ سن بھی رہا ہے, ہاں یہ بول بھی رہا ہے, ہاں یہ دیکھ بھی رہا ہے. اگر تیرے دل کا ٹکڑا بغیر نظر آنے کے سنتا بھی ہے, کان بھی نظر آتے ہیں اور دیکھتا بھی ہے, تو یہ میرا پتھر بھی انشاءاللہ روز محشر کو تیرے آنے کی گواہی دے گا, اور تیرے سارے گناہ چوس لے گا, اور اس دن آ کے گواہی دے گا کہ یہ وہی بندہ ہے جو میرے پاس آیا تھا. پاس نہیں آیا تھا تو دور سے اشارہ کرتا تھا جسے استلام کہتے ہیں, اور اس کے اشارے کے سارے اس کے اشارے سے گناہ اس پتھر کو چونسا دیے گئے, اس نے لے لیے, اور آج تیری بارگاہ میں اس کی گواہی دے رہا ہے. آپ نے میرے آقا کی بات جو آپ کی عقل میں نہ آئے, آپ قرآن پاک سے کہیں پڑھے, کہیں سے سنے. یہ جو لفظ ہے نا یہ خصوصاً آپ کے لیے حاجی صاحب, آپ کے لیے خصوصاً, آپ نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے, آپ لوگوں سے باتیں کرنا. جو بندہ کہتا ہے نا حدیث ضعیف ہے, اس بندے کی کبھی بات کو آپ نے اہمیت بھی نہیں. بابا شیر لی اٹھ کے کھڑے ہو, جی.
اے بندہ ضعیف ہے، آنکھوں نہ ہے، اے بندہ ضعیف ہے، پردس وہ ہے کہ نہیں ہے، وہ حدیث تو ہے کہ نہیں ہے، ضعیف ہے کمینہ کہیں کا۔ میرے آقا کی بات کو ہلکا کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے۔ تیرے میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے، تیرے میں میرے آقا کا عشق نہیں ہے، اس لیے تو کسی بات کو ضعیف کر کے ٹالنا چاہتا ہے، کسی بات کو کچھ کر کے ٹالنا چاہتا ہے۔ بات ہے ضعیف حوالے ہیں، وہ بات ضعیف کے حوالے ہوئی ہے کہ فلاں بندے نے یہ بات کی، اس لیے فلاں بندے کی بات اتنی معتبر نہیں ہے، تو اس بندے کی بات معتبر نہیں ہے، صحیح جو حدیث ہے وہ تو معتبر ہے، بندے کی بات معتبر نہیں ہے۔ ضعیف ہم حوالوں سے اسے کہتے ہیں، کبھی حدیث ضعیف ہو سکتی ہی نہیں۔ بیٹھ جائے بابا جی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو حدیث کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی، اور عاشق کے سامنے کبھی بھی معشوق کا فرمان ضعیف نہیں ہو سکتا۔ ایک بات میں نے کرنی ہے، اب آپ کو نا بڑا لطف آنا ہے، بالکل اینڈ پہ ایک بات کر کے میں بات بند کر دوں۔ جس شخص نے میرے آقا کو، میں نے آپ کا عقیدہ جو ہے نا اس کو بالکل اوپر لے جانا ہے انشاءاللہ، بالکل میں نے شگوفے نہیں کاٹ دینے، میں پھاڑ بھی کاٹ دینا، میں کھوا بھی دینا دونوں بچے محفل۔ دیکھنا آپ، جس شخص نے میرے آقا سرکار دو عالم سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال پہلے دیکھا اور ایمان لایا، جس نے 40 سال پہلے دیکھا، غور سے میری بات کو سننا ہے، آپ اس پہ حوالے کوڈ کر سکتے ہو۔ جس بندے نے میرے آقا کو 40 سال پہلے دیکھا اور ایمان لایا 40 سال بعد، پوری غور سے بات سنی آپ، جتنے اہل شعور ہیں انہوں نے پورے غور سے یہ بات سنی۔ جس بندے نے میرے آقا کو ایمان کی حالت میں نہیں، بس دیکھا، دیدار کیا، ایمان نہ لایا، ایمان لایا 40 سال بعد۔ شعور سے جواب اگر آپ نہیں دے سکیں گے نا تو آپ نے بولنا نہیں ہے، غلطی بڑی ہو جائے گی، میں ہی بولوں گا۔ 40 سال پہلے میرے آقا کو دیکھا، ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، بس ایسے دیکھ لیا، دیدار ہو گیا، میرے آقا طواف فرما رہے تھے، اس نے بھی دیکھ لیا۔ 40 سال بعد اس کو سمجھ آئی، اور جب اس کو سمجھ آئی تب آقا موجود نہیں تھے، اس کو سمجھ آئی تو اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بتاؤ صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی ہے۔ میں نے پابندی لگائی تھی کہ آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ اس نے 40 سال پہلے دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، بس دیکھا ہے۔ اب وہ جلوہ گری اس نے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کا وہ نور مجسم، وہ نور مطہر، وہ نور معظم، وہ اس نے دیکھا ہے، جلوہ گری اس کو ہوئی ہے ان آنکھوں سے۔ اور 40 سال اس کو گزر گئے چھانتے بینتے دیکھتے دکھتے غفلت میں۔ 40 سال بعد اس کو ایک کلندر ملا، اس نے اس کو بات بتائی، اس کی سمجھ میں آگئی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بتاؤ صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی ہے، وہ صحابی ہے کیونکہ اس نے دیکھا پہلے ہے۔ صحابی ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے۔ ایمان لایا بعد میں، اب جب وہ ایمان لایا تو نو مولود ہے، جب وہ ایمان لایا ہے۔ آج کا کافر اگر 90 سال کی عمر میں اگر یہ بات کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اگر آج کا 90 سالہ آدمی کہے تو آپ کہتے ہو پورے کا پورا پاک ہے، ابھی پیدا ہوا ہے۔
اور جس نے میرے آقا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو اور 40 سال بعد جا کے اس کے اندر یہ بات آ جائے اور ولولے میں آ کے میرے آقا کے اوپر کلمہ بلند کرتے ہوئے اور میرے خدا کو واحد مانتے ہوئے وہ آداب تسلیمات میں یہ جملے کہے، سیابی کیسے نہیں ہے؟ سیابی ہے، یہ سیابی ہے۔ اب میں نے آپ اس کو ایک دوسری تعریف آپ کو بتانی۔ دوسرا شخص جس نے 40 سال فرض کرو پہلے آقا کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور مرا کفر پہ، تو سیابی ہے؟ دیکھا نہیں اس نے؟ نہیں ہے، سیابی وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ سیابی ہونا اس کے لیے ہے جو مرتے ہوئے اسلام کے دائرہ میں داخل ہو، میرے آقا سے محبت میں ہو اور دائرہ اسلام میں ہو، میرے آقا کو دین کو اختیار کیا ہوا ہو اور محبت رسول اللہ میں ہو مرتے ہوئے، وہ سیابی ہے۔ سما امانو و سما کافرو، سما امانو و سما کافرو، یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو میرے آقا کو دن رات دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کبھی کافر ہو جاتے، کبھی مسلمان ہو جاتے، کبھی کافر ہوتے پھر مسلمان ہو جاتے۔ اگر صحابی ایک دفعہ دیکھ لینے سے اسی طرح ہی رہتا تو یہ آیا مبارکہ نازل نہ ہوتا۔ اس کا مطلب شرط ہے کہ تم آخری دم تک میرے آقا کی محبت کو اپنے سینے میں لے کے جاؤ اور میرے آقا کی محبت آپ کے سینے میں جان گزی ہو اور آخری دم تک آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ چہرہ ہے رسول اللہ کاش نظر آئے، کاش نظر آئے۔ پھر آپ کے اوپر میرے آقا کا ایک فرمان ہے، اب میں رہ نہیں سکتا، یہ میں اگر بات نہ کروں تو میں رہ نہیں سکتا، یہ اب ایسے جیسے اس بات کے ساتھ مشروط ہے، اس کا حصہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ تعجب کیا جا سکتا ہے، جن پہ تعجب کیا جا سکتا ہے قربت اللہ میں، کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تعجب سے یہ مراد کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیسے لوگ ہیں۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں، میں پنجابی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور اللہ کے جو مقرب فرشتے جو اللہ مالک کے معاملات میں رہتے ہیں، گناہ ان سے ہو سکتا ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، نوری مخلوق ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ نہیں، وہ نہیں۔ کہا حضور پھر انبیاء کی جماعت جو سارے معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ ہو سکتا ہی نہیں اور اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں، اللہ ان سے رابطے میں رہتا ہے بذریعہ جبریل، کوئی انجی نہ سمجھ لو بھی سدھے رابطے میں رہتے ہیں۔ سدھے رابطے میں رہنے کے لیے صرف ایک ہی ہستی ہے۔ تو جو رابطے میں رہتے ہیں وہ جماعت انبیاء، آقا نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر ہم، طارق جی آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی پھر ہم، کہ ہم آپ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ کی گفتگو بھی سنتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ میں عجب کیا ہے صحابہ، آپ میں عجب کیا ہے؟ ادھر سے لمحہ لمحہ وحی نازل ہو رہی ہے، لمحہ لمحہ اللہ کی گفتگو آ رہی ہے، لمحہ لمحہ میرے معجزے دیکھ رہے ہو تم۔ ایمان کے لیے ضروری ہے، دین کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے، مسلمان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کرامات ظاہر ہوں، مسلمان کرنے کے لیے ضروری ہے، ایمان دلانے کے لیے ضروری ہے کہ معجزات ظاہر ہوں۔ تو میں نے آپ کو معجزے دکھائے، اللہ مالک نے میرے سے معجزے دکھلائے آپ کو، اور اللہ مالک نے آپ کو لمحہ لمحہ اپنے جبریل کو بھیج کے میرے سامنے آپ پہ کتنے معاملات کھولے۔ آپ کون سے خاص ہیں؟ صحابہ ششدر ہو گئے کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو آقا نے اپنا ہاتھ یوں لمبا کیا، وہ پیچھے آنے والے، نعرہ رسال یا رسول اللہ، نعرہ رسال یا رسول اللہ، نعرہ رسال
کسی جماعت کی بات کی تھی، کریا کریا ہوں گے، گلی گلی ہوں گے، جگہ جگہ ہوں گے، وطن وطن ہوں گے، گاؤں گاؤں ہوں گے، شہر شہر ہوں گے، محلہ محلہ ہوں گے، اور میرے گیت گائیں گے، میری باتیں کریں گے۔ وہ لوگ ہوں گے، سن لو صحابہ، جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا، خدا کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، سنا بھی نہیں ہوگا، اور میری باتیں سن سن کے دل سے پھٹ پھٹ کے میرے سے محبت کریں گے، اور مجھے دیکھنے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ وہ جماعت صحابہ آپ سے بھی افضل ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں کیسے آپ کے دلوں میں ڈالوں میرے آقا کی محبت؟ میں کیسے ڈالوں؟ میرا دل کرتا ہے قسم خدا کی میں محبت بن کے آپ کے دلوں میں داخل ہوں، اور میرے آقا کی محبت کے درجات کیا ہیں؟ میں اگر ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں نا، قسم خدا دی تو کو شاید باہر ہی نہ نکلے آ جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مرتبے اس بندے کے انہا کا بیایوننا اللہ کی کردہ ہے جدے اندر میرے آقا دی محبت آ جاوے۔ اللہ مالکوں دا پارے دار بن جاندہ ہے، جی میں بکریاں دا چھیڑو نہیں ہوتا مگر اللہ مالک اس بندے دا پارے دار بن جاندہ جے، موت تک نہیں، حشر تک، قیامت تک، ہر جگہ تے اللہ مالک دے واسطے مال بنوا کے او دے وچ اپنی مسنت گاہ بنائی ہوئی ہے۔ اللہ مالک آندہ ہے جنہیں تیرنا محبت کرنگے انہوں نے میں اس محلے چ رکھنا ہے جیدے میرے حبیب میں تینوں بھی رکھنا ہے تے آپ نو بھی رکھنا ہے، جدو چاون تینوں ویکھن، جدو چاون مینوں ویکھن، کیونکہ انہوں نے تیرنا محبت جو کیتی ہوئی۔ گلہ اس تو بھی اگے نے، اگے وقت آوے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دسانگے، گلہ اس تو بھی بہت اگے نے جڑیاں اللہ مالک دے اندر نے اپنے حبیب دی محبت دے زمرے چ اسی کار ہی نہیں سکتے۔ قسم خدا دی سڑنا اندر پھٹتا ہے، اسی انہیں بھی حالے جماعت اس لیول تی آئی نہیں، تو اس لیول تے اگر میں گلہ کر دیتی ہے نا تو انہاں بندے نوں راتی نیند ہی نہیں آنی، انہاں گھر جانا گھروں پھر بھاج وگڑا، انہاں گھر جانا گھروں پھر بھاج وگڑا، انہاں گھر جانا گھروں پھر بھاج وگڑا۔ چلو چلیے ہوتے جتھے یار دیاں گلہ ہون، جتھے دلدار دیاں گلہ ہون، انہاں نوں چین ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شاباش 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 شاباش۔ انشاءاللہ مزہ آئے گا، جیوں دیاں ایڈے مزے چاہے تے مریاں تے اس تو بہت زیادہ فائدے دست دیتے گئے بھی جتنے تو گمانات کریں گا نا اس تو کتنے اعلیٰ ترین درجے انشاءاللہ۔ میرا دل نہ تسکین پکڑ دا ہے، مرانگے تو سارے کٹھے ہوں گے انشاءاللہ، تے اوتھے بھی اسی اللہ نو آکھنا کوئی جنت جنت نہیں چاہی دی، ایک ہی ہو جی محفل دے دے بس تیرے آقا دی گلہ کر دے رہے۔
کوشش کرو تمام احباب اپنی حاضری مکمل لگواؤ، اور جو پڑھا جاتا ہے ختم اس کو میں کوشش کرتا ہوں عدیل صاحب اس کو نہ بھولے نہ، اس کو نہ لکھ کے ترجمے کے ساتھ ہوگا، اس کو لکھ تمام دوستوں کو دو، یہ اپنے گھر میں فیوز و برکات کے لیے اس کو پڑھا کریں، یاد کیا کریں۔ جب آپ یاد کر کے اس محفل میں بیٹھیں گے نا پھر اور ایک حاضری ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہوگے، بلند آواز میں پڑھ رہے ہوگے، پورے مزے میں ہوگے، تو پھر اس حالت کی اللہ مالک تصویریں بناتا ہے۔ اللہ مالک یہ موویاں بناؤنیاں دونوں آؤندیاں تے اللہ نو نہیں آؤندیاں، یہ تصویراں بناؤنیاں دونوں آؤندیاں تے اللہ نو نہیں آؤندیاں، یہ گلاں سننیاں تے ٹیپ ٹوپ کرنیاں دونوں آؤندیاں نے تے اللہ نو بھولیاں ہوئیاں نے۔ آپ جب اس محفل میں بیٹھ کے اس طرح میرے ساتھ ذاکر ہو جاؤ گے، میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا، آپ سب کے بارے میں اللہ مالک کے پاس ریکارڈ ہوں گے۔ اللہ نو پتہ ہے تو کیڑے تخم میں جمیا ہے، اللہ مالک نو پتہ ہے انہیں کتھوں کتھے تینوں لیاندا ہے، کیویں لیاندا ہے، اللہ نو پورا ریکارڈ ہے، اللہ کو پورا، تو اس ریکارڈ وچ اللہ مالک نے تیرا اے سارا سسٹم نہیں رکھ دینا۔ اللہ نے پھر اپنے فرشتیاں دی جماعت نو ساتھ نہیں لینا کہ تو یہ حساب کردا پھرنا ہے، غافل ہے، یہ حساب نہ کر۔ یہ وہ بندہ ہے جن نے ایک گھڑی میرے محبوب دی محفل وچ گزاری ہوئی ہے، اور اس گھڑی دے بدلے سے سب کچھ پرا کر دیا۔ یہ گھڑیاں ایسے نہیں جائیں گی، اسی پھر گمراہ ہوئے پھرنے ہیں، یہ گھڑیاں ایویں جانیاں نے، یہ گھڑیاں تو میرے محبوب دے دروازے دیا لڑیاں نے، تسی ویکھیا پھر جگن گیاں انشاءاللہ، ایویں نہیں جان دینیاں انشاءاللہ۔